أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو مطالبہ کرتے ہیں آزادی کی تحریر حاصل کرنے کا، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے کہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، فَكَاتِبُوهُمْ، تو تم ان کو آزادی کی تحریر لکھ دیا کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانتے ہو ان میں خیرا بھلائی، وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ، اور تم دو ان کو اللہ کے مال میں سے، الَّذِي آتَاكُمْ، جو اس اللہ نے ہی تم کو دیا ہے، پیارے عزیز بھائیو، جو آج میں نے آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے، تو یہ حصہ جو ہے یہ ذرا سمجھنے میں قدرے ذرا مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو قرآن کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور دوسری ایک اور بات ہوتی ہے کہ بعض باتیں وہ ذرا اس لیے بھی سمجھنا مشکل ہو جاتی ہیں کہ ان کا موجودہ دور میں وجود ناپید ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں زمانے میں موجودہ دور میں دکھائی نہیں دیتی، تو جس وجہ سے بھی ذرا تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے۔
اچھا، ان میں سے ایک بات آپ ذرا سمجھیے گا کہ ہم قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ ہے سورہ المؤمنون میں، اور پہلا ہی اس کا رکوع ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں کے اندر ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنی آبرو، اپنی عزت، اپنی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے جو جنسی معاملات ہیں، جنسی خواہش ہے، اس کو غلط جگہ پر وہ یعنی استعمال نہیں کرتے۔ ایک ان کی یہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں پر، فإنہم غیر ملومین، وہاں پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ اچھا، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جب یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ جس طرح خامند اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی اور جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، اسی طرح مالک اپنی لونڈی کے ساتھ بھی جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ تو اب ہمارے کئی بھائی بڑا اس پر حیران اور بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا بغیر نکاح کی وہ اس کے ساتھ؟ پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اللہ کے بندو، اگر نکاح ہو گیا پھر تو وہ لونڈی رہی نہ، پھر تو وہ بیوی بن گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے دو جائز ذریعے بیان کیے ہیں اپنی جنسی تسکین کے، ایک بیوی اور ایک لونڈی۔ تو اس وقت جو ہے نا ہمارے کچھ بھائی بڑے تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اچھا یہ کیا؟ اور پھر وہ جو ایک طبقہ ہے نا اسلام مخالف، اور یہ ماڈرن ازم کا دل دادا، یورپ کا پروردہ، اور مغرب کا جو بڑا تعریف کرنے والا، اور یہ سارے ان کو زبان مل جاتی ہے، اچھا یہ دیکھو جی یہ اسلام کیسا مذہب ہے، یہ کہتا ہے لونڈی کے ساتھ بھی تم اپنا تعلق قائم کر سکتے۔ بڑا جناب اس کا پراپوگنڈا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بات کو سمجھیں کہ مرد کے لیے اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے جائز ذریعے کتنے ہیں؟ دو، ایک بیوی اور ایک لونڈی۔
تو اب بات یہ ہے کہ چونکہ اب لونڈیوں کا اور غلاموں کا اب سلسلہ ہے نہیں، اس لیے یہ بات جو ہے نا ذرا ہمارے لیے سمجھنی کیا ہے، ذرا مشکل دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو اس پورے پروسیس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اصل میں پروسیس ہے کیا، یہ لونڈیوں کا، یہ غلاموں کا، یہ پروسیس کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ ایک بچے کو نا، آپ بیٹا ذرا ادھر آ جائیں، تھوڑا اٹھ کر نا ادھر ذرا سائڈ، ذرا آپ کی باتیں ذرا کم ہو جائیں۔ یہ بیٹا اپنا سپارہ پکڑ لو تو ادھر آ جائیں کہیں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذرا اب نا وہ غلام کا، لونڈی کا جو ایک پورا سسٹم ہے نا اسلام کے اندر، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دور جاہلیت کے اندر یہ غلامی بہت چلتی تھی، غلامی، بڑے غلام آپ اکثر سنتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنے غلام آزاد کیے، سنتے ہیں نا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اتنے غلام آزاد کیے، فلاں نے غلام آزاد کیا، فلاں نے، یعنی یہ آپ بات سن، اس وقت غلامی بہت زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ غلام تھے، ثوبان آپ کا غلام تھا، اور اس طرح غلام تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لونڈیاں بھی تھیں۔ ایک لونڈی کا نام سیدہ ماریہ قبطیہ ہے رضی اللہ عنہا، سیدہ ماریہ قبطیہ، اور یہ سیدہ ماریہ قبطیہ جو ہیں ان کو ام ولد لونڈی کہا جاتا ہے، کہ جس مالک سے کسی لونڈی کے ہاں اولاد ہو جائے تو اس لونڈی کو پھر کیا کہتے ہیں، ام ولد۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب پھر اس کا مالک دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ ام ولد لونڈی جو ہوتی ہے خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آگے وہ بطور لونڈی اس کی اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو چونکہ وہ اب اس کے بچے کی ماں بن گئی ہے، بچے کی ماں بننے کی وجہ سے اسلام نے اس کو یہ تکریم اور یہ عزت عطا کی کہ اب جب اس کا خامند، جب اس کا مالک فوت ہوگا تو مالک کی وفات کے بعد وہ آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گی۔ بات آپ سمجھے ہیں نا؟ تو سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا وہ آپ کے بیٹے جناب ابراہیم کی وہ ماں تھیں، تو اس حوالے سے وہ کیا بنی؟ ام ولد، سمجھے نا؟ اور ایک اور لونڈی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا نام تھا ریحانہ۔ کیا تھا نام؟ ریحانہ۔ اور یہ جو ریحانہ آپ کی لونڈی تھی نا، اس کا تعلق بنو قریظہ کے ساتھ تھا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ، تو اس قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اور ماریہ قبطیہ جو تھیں یہ مصر سے آئی تھیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی بنی مصر سے آنے والی، چونکہ یہ قبط خاندان کہاں تھا؟ مصر میں، یہ فرعون کا خاندان تھا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یعنی جو لونڈیاں ہوتی ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے،
اور آپ سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں اتنا تعجب ہوتا ہے، اچھا غلام، اچھا لونڈی، یہ کیا ہے؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بعض لوگوں کو زبان مل جاتی ہے، حالانکہ دور جاہلیت میں یہ غلامی کا سلسلہ اتنا عام تھا کہ بہت زیادہ غلام، جس کے پاس جتنے زیادہ غلام ہوتے تھے وہ اتنا ہی زیادہ صاحب حیثیت ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے غلاموں کو بھیجتا تھا، جاؤ مزدوری کر کے آؤ، دیہڑی لگا کے آؤ، جا کر کاروبار کرو۔ وہ جاتے، دیہڑی لگا کے آتے، تو جو وہ کما کے لاتے تھے وہ آ کر اپنے مالک کو دیتے تھے، وہ ان کی اپنی ملکیت۔ کیوں؟ وہ غلام اس کا ملکیت ہے، تو اس کا کمایا ہوا مال بھی کس کی ملکیت ہوتا تھا؟ اس کے مالک کی ملکیت ہوتا تھا۔ تو چنانچہ جتنے جس کے غلام ہوتے تھے اتنا ہی وہ کیا ہوتا تھا؟ صاحب، چونکہ وہ اس کو کما کر لا کر دیتے تھے، کماتے تھے وہ۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات ذرا سمجھیں کہ یہ غلامی کوئی اسلام کا ایک یعنی کوئی ایسا قابل خفت پہلو نہیں ہے، سمجھے نا؟ یہ جاہلیت میں ایسے چلتا تھا غلامی کا۔ اسلام نے تو اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے بڑے اہم اقدامات اور احکامات جاری فرمائے ہیں کہ اس غلامی کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ اسلام نے اس کو ختم کرنے کی طرف پیش رفت کی ہے، جیسا کہ میں آپ کو تھوڑا سا واضح کرتا ہوں۔ جاہلیت میں نا 3 طرح کے غلام پائے جاتے تھے، توجہ ہے نا؟ کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے۔ ایک غلام وہ ہوتا تھا کہ وہ کیسے غلام بن جاتا تھا؟ ایسے بن گیا کہ کسی نے کسی آدمی کو، کسی بچے کو اغوا کر لیا، اغوا کرنے کے بعد آگے جا کر اس نے کسی جگہ جا کر بیچ دیا۔ اب جس نے اس کو جا کر خرید لیا تو وہ اس کا کیا بن گیا؟ غلام بن گیا۔ یعنی جس طرح آپ دیکھیں نا، ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ ادھر گکھڑ جائیں آپ یا کسی اور جگہ جائیں تو وہاں مویشیوں کی منڈی لگتی ہے نا، منڈی مویشیاں لکھا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر کوئی بھی جائے، جا کر کوئی جانور خرید لے، بھینس خرید لے، گائے خرید لے، بکرا، چھترا، اونٹ خریدتے ہیں نا، سمجھے نا؟ تو بالکل اسی طرح اس وقت غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، اور جس کو غلام کی ضرورت ہوتی تھی وہ منڈی میں چلا جاتا تھا، مختلف اس کے ریٹس ہوتے تھے، ہاں جی یہ اتنے درہم کا، یہ اتنے دینار کا، یہ اتنے دینار کا، تو وہ یعنی کہ اس کو خرید لیتے، وہ اتنا پیسہ اس کے مالک کو دیتے، یہ لو پکڑو، غلام لے کر گھر آ جاتے۔ کوئی تھوڑی سی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ایک تو یہ غلام بنتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کیسے غلام بنے تھے؟ یوسف علیہ السلام کیسے غلام بنے تھے؟ کیا وہ مادر پدر غلام تھے؟ کیا وہ نسلم بعد نسل غلام آ رہے تھے؟ نہیں، بلکہ بھائیوں نے ان کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا، اور وہ بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، تو بھائیوں نے ان کو پکڑا، جنگل میں لے گئے، مار مار کر کنویں میں پھینک دیا، پھینک کر چلے گئے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے پانی لینا تھا، پانی کے لیے انہوں نے ڈھول نیچے پھینکا، جب ڈھول نیچے پھینکا تو جب اوپر باہر نکالا تو جناب یوسف علیہ السلام اس میں، وہ تو حیران، اور اتنا پیارا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ کہ ان کی عقل حیران رہ گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ اللہ نے جتنا حسن ساری انسانیت کو تقسیم کیا نا، اتنا اکیلے یوسف کو دیا ہے۔ اتنا حسن تھا یوسف علیہ السلام۔ تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جناب بڑے، انہوں نے کہا فوراً یہاں سے چلو کہ کہیں اس کے کوئی وارث نہ آ جائیں۔ تو انہوں نے وہاں سے جلدی بھاگنے کی کوشش کی، آگے گئے، مصر میں جا کر دیکھا جہاں وہ غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی، تو وہ جناب یوسف علیہ السلام کو بھی اس منڈی میں لے گئے اور جا کر انہوں نے ان کو بیچ دیا۔ اور وہاں خریدنے کے لیے کون آیا ہوا تھا؟ عزیز مصر، سمجھے نا، عزیز مصر نے خرید، اور بچہ تھا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، امراۃ العزیز کو کہنے لگا کہ اولاد تو ہماری ہے نہیں، چلو اس بچے کو ہی ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہم لے جاتے ہیں اس کو۔ اب وہ غلام بھی ہے اور وہ بیٹا بھی ہے۔ ایک غلامی کا یہ انداز تھا، اس طرح غلام بنتے تھے۔ آج کل بھی نہیں ہوتے، بچے اغوا کر لیے، کسی سکول سے بچہ اٹھا لیا، کسی جگہ سے اٹھاتے ہیں نا، اور آگے جا کر دوسرے ملکوں میں بیچ دیتے ہیں۔ کئی ایسے یعنی اغوا کے واقعات سامنے آئے، اور بڑوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے اور جا کر آگے بیچ دیا جاتا ہے۔ اب وہ جہاں جا کر بیچتے ہیں تو وہ اب ان کا غلام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی اس طرح کی وہ غلامی والی صورت نہیں ہے کہ اب ان کی منڈیاں لگیں، سمجھے نا، بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اب ان پر سخت قسم کی نگرانی رکھتے ہیں، کہیں بھاگ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ۔ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ ایک غلام بنانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اغوا کر لیا، اٹھا لیا، جا کر کسی منڈی میں بیچ دیا۔ جناب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ کیسے غلام بنے تھے؟ یہ کوئی نسلم بعد نسل غلام نہیں تھے، بلکہ ایک منڈی میں بک رہے تھے، تو وہاں پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے خالہ زاد بھائی سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ وہ بھی گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا بڑا خوبصورت نوجوان بچہ ہے، تو اس کے اندر کچھ ٹیلنٹ نظر آیا، کچھ ذہانت نظر آئی کہ بچہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو جناب حکیم بن حزام نے وہ بچہ زید بن حارثہ ان کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد مکہ میں لے آئے، لا کر اپنی خالہ زاد بہن سیدہ خدیجہ کو تحفے کے طور پر دے دیا، یہ میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں۔ او بھائی، اپنی ملکیت کسی کو گفٹ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ میرا یہ موبائل ہے، یہ میری ملکیت ہے، تو میں اس کو جس کو چاہوں میں یہ تحفہ دے دوں۔ میرے پاس یہ پینسل میری ملکیت ہے، گھڑی میری ملکیت ہے، میں اس کو تحفے کے طور پر دے سکتا ہوں، سمجھنا۔ تو یہ یعنی تحفہ دینا، یہ تو کوئی نہیں ایسا تحفہ دینا لینا۔ تو سیدنا حکیم بن حزام نے جو غلام خریدا تھا منڈی سے، غلاموں کی منڈی سے، اس کو تحفے کے طور پر دے دیا سیدہ خدیجہ کو۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو سیدہ خدیجہ نے وہ غلام زید بن حارثہ یہ تحفے کے طور پر دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اب اللہ کے نبی نے ان کو غلام کی حیثیت سے اپنے پاس رکھنا مناسب ہی نہیں سمجھا، بلکہ ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ بیٹا۔ یہاں تک کہ مکہ کے اندر زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا، سمجھے نا؟
یہ اب ان کا معاملہ بن گیا۔ تو سیدنا زید بن حارثہ، پھر اس کے بعد آگے لمبی بات ہے، جب وہ جوان ہوئے تو اللہ کے نبی نے اپنی پھپھو زاد بیٹی سیدہ زینب بنت جہش، ان کا رشتہ خود ان کی پھپھو سے لیا کہ میں آپ رشتہ دیں، میں زید بن حارثہ اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح بھی ہو گیا، لیکن ان بن رہتی تھی، انہوں نے طلاق دے دی۔ پھر سیدہ زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب جناب زید رضی اللہ عنہ ان کے والدین کو، ان کے چچاؤں کو، ان کے باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا زید وہ اس وقت مکہ میں ہے اور مکہ کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ زندگی گزار رہا ہے، تو وہ فوراً آئے۔ جب ان کو پتا چلا کہ وہ بچہ ہمارا اغوا ہوا تھا، آگے منڈی میں بکا، انہوں نے پیسے دے کر خریدا ہے، تو وہ پیسے لے کر آئے کہ جا کر اب ہم ان سے کہتے ہیں اب یہ بچہ آپ ہمیں واپس کریں، بتائیں اس کے کتنے پیسے لینے ہیں، ہم اپنے بچے کو واپس لینے کے لیے آئے۔ لازمی بات ہے کہ انہوں نے پیسے دے کر خریدا ہے، تو اب یہ پیسے لے کر ہمیں دیں گے نا واپس، تو پیسے لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں جتنے پیسے لینے ہیں لے لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کوئی پیسہ نہیں لیتا، صرف آپ جا کر نا زید سے پوچھ لیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب جناب زید سے پوچھا نا ان کے والد نے، ان کے چچا نے کہ ہاں زید چلو واپس، آپ کو اغوا کیا گیا تھا، یہاں غلام کی حیثیت سے آپ رہ رہے ہیں، چلیں واپس اپنے گھر چلیں، تو جناب زید کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، کہنے لگے نہ میں اب واپس نہیں جانا چاہتا، میں یہاں ہی رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ زید تیری عقل ٹھکانے ہے، تو ایک آزاد زندگی کے مقابلے میں غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے نا، میں اس پر سینکڑوں آزادیوں کو قربان کرتا ہوں، سینکڑوں آزادیاں اس غلامی پر قربان۔ کیوں بھائی بات سمجھے نا؟ تو یہ ایک انداز ہوتا تھا اس وقت غلامی کا۔ دوسرا ایک اور انداز ہوتا تھا، وہ کیا بلا؟ دوسرا ایک اور انداز، وہ انداز یہ ہوتا تھا کہ کسی علاقے میں جنگ ہوئی، تو جنگ ہوئی تو وہاں جو ایک قوم ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک ریاست ہے، وہ شکست کھا گئے۔ اب ان کے جتنے مرد ہوتے، جتنی عورتیں ہوتی، جتنے بچے ہوتے، وہ سارے اپنے قبضے میں لے لیتے۔ کون؟ وہ جنہوں نے اس علاقے کو فتح کیا ہوتا، یعنی فاتحین۔ فاتحین وہ اس شکست خوردہ قوم کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو کیا بنا لیتے؟ اپنا غلام، اور ان کا سارا مال اپنے پاس بطور مال غنیمت۔ ایسا ہوتا تھا۔ تو ایک غلامی کا یہ انداز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بنو قریظہ قبیلہ اس کو گرفتار کر لیا، انہوں نے غداری کی تھی، ان کے سارے مرد قتل کر دیے جو جنگ کرنے کے قابل تھے، اور جو چھوٹے بچے تھے، جو عورتیں تھیں، جو بوڑھے تھے، ان کو غلام بنا لیا۔ ان کو کیا بنا لیا؟ تو ان لونڈیوں میں ہی ایک سیدہ وہ ریحانہ تھی، وہ بھی آپ کے حصے میں آئیں، تو ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو غلام بنایا گیا۔ تو یہ ایک اسلام کے اندر بھی ہے، اور یہ دور جاہلیت میں بڑا پرانا یہ کلچر چلا آ رہا تھا کہ فاتح قومیں وہ شکست خوردہ قوموں کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اپنا غلام بنا لیتے۔ کافر بھی بناتے تھے، مسلمان بھی جنگ لڑتے تو مسلمان بھی بناتے تھے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے جب خیبر کی جنگ ہوئی تو خیبر کی جنگ میں بہت سارے یہودی مسلمانوں کے قیدی بنے، اور ان قیدیوں میں ایک سیدہ صفیہ بھی آئیں۔
رضی اللہ عنہا، سیدہ صفیہ. اور یہ سیدہ صفیہ جو ہے نا، ان کا والد بھی اپنی قوم بنو نذیر کا سردار تھا، اور پھر ان کا خامد بھی سردار تھا اپنی قوم کا. دیکھیں، باپ بھی سردار اور خامد بھی سردار. سمجھ آئی نا بات کی؟ یہ دونوں، یعنی باپ بھی سردار ہے اپنی قوم کا، خامد بھی سردار ہے. تو جس وقت تقسیم ہوئی نا لونڈیاں، تو تقسیم کیسے ہوتی تھی بھلا؟ یہ نہیں کہ جنگ میں جس نے جو عورت پکڑ لی وہ سمجھے اب میری ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. بلکہ وہ ساری لونڈیاں، وہ سارا مال غنیمت، وہ سارے غلام، وہ جمع کروائے جاتے تھے امیر لشکر کے پاس. امیر لشکر پھر آگے وہ سارے مال غنیمت کا جائزہ لیتا. اچھا، مجاہدین کتنے ہیں، یہ لونڈیاں کتنی ہیں، غلام کتنے ہیں، مال کتنا ہے، بکریاں کتنی ہیں، بھیڑیں کتنی ہیں، اونٹ کتنے ہیں، گائے کتنی ہیں، یہ سارا پورا ایک دفعہ مال غنیمت جمع کیا جاتا تھا. اور اس کے بعد پھر اس کی تقسیم کا مرحلہ آتا. تو جب وہ تقسیم ہوا نا، یعنی لونڈیوں کا معاملہ ہوا، تو وہ جو سیدہ صفیہ تھی، یہ پتہ ہے کس کے حصے میں چلی گئی؟ سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے، ان کے حصے میں چلی گئی. اور سیدنا دہیہ کلبی جو تھے بڑے خوبصورت صحابی تھے، اور ان کی شکل میں جناب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے. جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو زیادہ تر کن کی شکل میں آتے؟ دہیہ کلبی، ان کی شکل میں. تو بہرحال جس وقت وہ ان کے حصے میں چلی گئی، تو اب ہوا یہ کہ بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تقسیم تو کر دی ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو ایک مشورہ دیں. ہاں، 2 مشورہ کیوں نہیں؟ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا باپ بھی یعنی کہ سردار تھا، اس کا خامد بھی سردار تھا، اس نے بچپن میں بھی سرداری دیکھی، اس نے جوانی میں بھی سرداری دیکھی ہے، سرداری والا ماحول دیکھا ہے، اور اب آپ بھی ہمارے سردار ہیں، ہمارے یعنی رہبر و رہنما ہیں، ہمارے بڑے ہیں. تو ہماری التجا یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، یہ دہیہ کو نہ دیں. تو اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے تھے، اب جناب دہیہ کو بلایا، فرمایا دہیہ، اگر تم یہ لونڈی واپس کر دو، ہم اس کے عوض آپ کو 2 لونڈیاں دینے کے لیے تیار ہیں. 2 لونڈیاں لے لو اور یہ ہمیں واپس کر دو. جناب دہیہ کہنے لگے مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کر لیں، ایسا کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پھر 2 لونڈیاں دے کر وہ سیدہ صفیہ کو واپس لیا، اور پھر ان کو اپنے قبضے میں کیا، اپنی ملکیت میں لے لیا. جب اپنی ملکیت میں لے لیا تو وہ آپ کی لونڈی بن گئی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا، اور وہ سیدہ صفیہ اب مومنوں کی ماں بن گئی، مومنوں کی ماں بن گئی. تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو غلامی کا پہلا انداز کیا تھا بھلا؟ منڈیوں کے اندر غلاموں کی خرید و فروخت، ایک انداز یہ تھا. اور دوسرا انداز کیا تھا؟ جنگوں کے نتیجے میں غلاموں اور لونڈیوں کا حاصل کرنا. یہ 2 انداز ہو گئے. اور تیسرا انداز یہ تھا، تیسرا انداز کہ اب جس آدمی کے پاس کوئی غلام آ گیا، کوئی لونڈی آ گئی، تو اب وہ غلامی نسلم بعد نسل آگے چلتی رہتی تھی. یعنی باپ غلام ہے، آگے اس کی اولاد بھی غلام ہے، آگے اولاد کی اولاد بھی ان کی غلام ہے، اولاد کی اولاد کی اولاد بھی ان کی غلام ہے. یہ غلامی آگے نسلاً چلتی رہتی. یہ 3 انداز تھے.
اللہ اکبر۔ ایک تو مسئلہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا نا وہ غلاموں کے بارے میں، وہ یاد ہے کہ جب تک یعنی غلام لونڈی جب کسی کے بچے کی ماں بن جاتی تو اس کے بعد وفات کے بعد، مالک کی وفات کے بعد وہ لونڈی کیا ہو جاتی؟ یہ ایک شریعت کا حکم ہے۔ ایک اور حکم میں نے آپ کو وہ واقعہ میں بتا دیا، آپ نے شاید توجہ دی ہے کہ نہیں، کہ جب یہ غلام اور لونڈیاں کسی جنگ میں حاصل ہوتے تو اس وقت تک وہ کسی کی ملکیت میں نہیں جا سکتی تھی جب تک امیر لشکر نہ تقسیم کرتا۔ سمجھے نا؟ امیر لشکر اگر کسی لونڈی کو کسی کے حوالے کر بھی دیتا، اس کے باوجود وہ جس کے حوالے ہوئی ہے نا، وہ اس کے ساتھ اپنی جنسی وہ یعنی کہ تسکین نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنا جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا جب تک ایک دفعہ اس کو پیریڈ نہ آ جاتا۔ جب تک ایک دفعہ اس کو پیریڈ نہ آ جاتا، ایک دفعہ پیریڈ آتا تو اس کے بعد وہ خامد اس کے پاس جا سکتا تھا، وہ مالک اس کے پاس جا سکتا تھا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی غلام ہوتا نا تو آگے اس کی اولاد بھی اس کی غلام سمجھی جاتی تھی، اس کی، جب تک وہ فوت نہ ہوتا۔ اگر فوت ہو گیا تو پھر تو وہ آزاد ہو گئی نا، لیکن جب تک وہ فوت نہیں ہوتا تھا اس وقت تک اس کی اولاد بھی کیا سمجھی جاتی؟ غلام سمجھی جاتی۔ لو میرے پیارے بھائیوں، اب آپ دیکھیں کہ اسلام یہ تینوں انداز غلامی کے چلتے تھے، نسلم بعد نسل، جنگوں کے نتیجے میں غلاموں اور لونڈیوں کا حصول، اور تیسرا طریقہ کیا تھا؟ منڈیوں سے جا کر غلاموں کو خرید لینا۔ وہ منڈیوں میں جیسے بھی جاتے، کوئی ویسے ہی اپنے غلام سے تنگ ہے وہ جا کر منڈی میں بیچ آتا، دعا کرو یہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے میں اس کو بیچ آتا ہوں، اس کی جگہ کوئی اور خرید لاتا ہوں۔ سمجھ آئی نا میری بات کی؟ یہ تھا طریقہ کار۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے پھر دیکھیں اس غلامی کو کیسے ختم کیا۔ اسلام نے کہا کہ جو آدمی غلام کو آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جہنم سے اس کے ایک ایک جز کو آزاد کر دے۔ ترغیب دلائی نا، ترغیب دلائی کہ آزاد کرو غلاموں کو۔ اسلام نے کہا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو یعنی ماں کی طرح کہہ دیا، ماں کی طرح، کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اس کو کہتے ہیں زہار، اور 28ویں پارے کے پہلے رکوع میں یہ سارا مسئلہ موجود ہے۔ 28ویں پارے کے پہلے رکوع میں سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا، ان کے خامند نے اپنی بیوی خولہ سے کیا کر دیا تھا؟ زہار، یعنی ماں کہہ دیا تھا، اور جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے اندر ابھی اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اب یہ ہے کہ وہ بڑی پریشان ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس آئیں، آ کر بار بار اصرار کر رہی ہیں میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میں بڑی پریشان۔ آپ نے فرمایا خولہ جاہلیت کے قانون کے مطابق اب تیری طلاق ہو چکی ہے، میرے بارے میں میرے اوپر اس بارے میں کوئی نئی وحی نہیں نازل ہوئی، لہذا اس کو طلاق ہی سمجھا جائے گا۔ وہ بڑی پریشان، میں اپنا بڑھاپا لے کر کہاں جاؤں، میرے بچے جوان ہیں، ساری جوانی میں نے اس خامد کے پاس گزار دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی ہے، تو اللہ نے پھر یہ آیت اتار دی کہ اے نبی، ہم نے اس کی بات سن لی، اس کا معاملہ سن لیا، اب ہم آپ کو قانون بتا رہے ہیں کہ اس کا پہلا حل یہ ہے کہ یہ خاوند اپنی بیوی کو دوبارہ یعنی کہ بحال کرنے کے لیے ایک غلام آزاد کرے۔ کیا کرے؟
اگر یہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ 2 ماہ کے روزے رکھے، اور وہ بھی مسلسل پے در پے بلا ناغہ۔ اور تیسرا حل یہ ہے کہ اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ بات آپ سمجھے نا؟ یہ اسلام نے ترغیب دلائی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور اپنی وہ یعنی خواہش پر قابو نہیں پا سکا، رمضان کے روزے کی حالت میں وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ جا کر یعنی اس کے ساتھ مباشرت کر لیتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اب اس کے اوپر بھی یہی تینوں جرمانے ہیں، یا تو غلام آزاد کرے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا۔ تیسرا ایک کفارہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے پھر اپنی قسم پوری نہیں کر پاتا تو اس کے لیے بھی یہ حکم بیان کیا۔ اس کے لیے 4 آپشن بیان کیے۔ پہلا آپشن غلام آزاد کرے، دوسرا آپشن کیا ہے 6 روزے رکھے، تیسرا آپشن یا وہ 10 مسکینوں کو کپڑا فراہم کرے، سوٹ فراہم کرے، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب دیکھ لے، اسلام تو موقع بموقع یہ چاہتا ہے کہ غلام آزاد ہوں، لونڈیاں آزاد ہوں، غلام آزاد۔ ایک اور کفارہ دیکھیں نا کہ زہار کی شکل میں کفارہ غلام کی آزادی، رمضان کے روزے میں بیوی کے پاس چلے جانے کا کفارہ غلام کی آزادی، ایسا ہی ہے نا۔ اگر قسم اٹھا لے تو پوری نہ کر سکنے کی شکل میں غلام کی آزادی۔ چوتھا کفارہ دیکھیں، اگر کوئی آدمی اپنی لونڈی کو، اپنے غلام کو ناجائز اس پر تشدد کر بیٹھے، لیکن اس کو احساس ہو کہ مجھے نہیں اس پر تشدد کرنا چاہیے تھا، نہیں مارنا چاہیے تھا، اس کا قصور تھوڑا تھا، میں نے سزا زیادہ دے دی، یا قصور تھا ہی نہیں تو میں نے اس کو مارا، احساس ہوتا ہے نا بعد میں بندے کو، تو اس کا بھی کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کرو۔ وہ واقعہ تو سنا ہوگا نا آپ نے کہ ایک آدمی، اس کی لونڈی وہ بکریاں چرانے گئی، ایک بکری آ کر بھیڑیا کھا گیا، تو شام کو اس نے خود ہی آ کر اپنے مالک کو بتایا کہ وہ نا میں بکریاں چرا رہی تھی، ایک بھیڑیا آیا، بکری اٹھا کے لے گیا، چیر پھاڑ دی اس نے۔ تو اب وہ بتائیں کہ وہ بچی کیا کر سکتی تھی؟ بچی اب جا کر اس بھیڑیے سے تو نہیں جا کر رو نہیں سکتی تھی، سمجھے نا؟ لیکن وہ مالک نے نہیں سوچا، اس نے اس کو تھپڑ مار دیے، تشدد کیا، لیکن بعد میں شرمندہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس غلطی، اس کوتاہی کی کیا تلافی کروں، کیا کفارہ ادا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ تو اس کو آزاد کر، اس کو کیا کر؟ آزاد کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول میں آزاد کر دیتا ہوں، لیکن وہ صحابی اتنا جانتا تھا کہ کفارے میں اس لونڈی کو، اس غلام کو آزاد کیا جا سکتا ہے کہ جو مسلمان ہو، مومن ہو، اس کو آزاد کیا جا، کافر لونڈی اور کافر غلام کو نہیں آزاد کیا جا سکتا۔ وہ یہ مسئلہ جانتا تھا، لہٰذا اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنی لونڈی کو لے کر آپ کے پاس آتا ہوں، آپ ذرا اس کا ٹیسٹ لے لیں، اس کو چیک کر لیں کہ کیا وہ واقعی مومن ہے، مسلمان ہے۔ آپ نے فرمایا لا، اس کو لایا گیا، آپ نے 2 چھوٹے چھوٹے سوال کیے، پہلا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں پر ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فوراً اپنے صحابی سے فرمایا کہ اعتقھا فانھا مؤمنۃ، اس لونڈی کو آزاد کر دے، یہ واقعی مومنہ ہے۔ سمجھے نا؟ تو میں نے آپ کو یہ کتنے یعنی ایسے احکام، مسائل کہ زہار کے نتیجے میں غلام آزاد، رمضان کے روزے میں بیوی کے پاس جانے کے نتیجے میں غلام آزاد،
قسم پوری نہ کر سکنے کی شکل میں کفارے کے طور پر غلام آزاد، اور غلام یا لونڈی پر تشدد ضرورت سے زیادہ کر دینے کی صورت میں بھی غلام اور لونڈی آزاد۔ یہ ہے اسلام، سمجھے نا۔ ایک شکل اب ذرا اور سن لیں، ایک شکل اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، پہلے تو اللہ نے حکم دیا نا کہ غلاموں کو، یہ جو تمہارے غلام ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ جو بے نکاحے ہیں ان کے نکاح کرو، وہ مرد ہیں وہ تب یا عورتیں ہیں تب۔ فرمایا جو بھی بے نکاحے ہیں نا ان کا نکاح کرو، اور آگے فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور وہ تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں جو اس نکاح کے قابل ہیں، اس نکاح کے لائق ہیں، تو ان کے بھی نکاح کرو۔ یہ بھی اسلام نے، اب نکاح کے بارے میں دو مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ جو مالک ہے وہی نہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، مالک اجازت ہی نہ دے، تو جب تک مالک اجازت نہیں دے گا کوئی غلام، کوئی لونڈی اپنے طور پر آگے نکاح کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ غلام خود بھی نکاح کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو جب تک وہ غلام ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا نا تو میرے نکاح کے نتیجے میں جو میری اولاد ہوگی وہ اولاد بھی اس کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ میں تو اس کا غلام ہی ہوں، آگے میری اولاد بھی اس کی غلام بنے گی۔ سمجھے نا، نسل در نسل غلامی۔ تو لہٰذا وہ خود بھی، تو اللہ نے اس کا پھر حل یہ بیان کیا کہ تم غلاموں کو حکم دیا، مالکوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی غلام تم سے خود مطالبہ کرتا ہے، کیا کہتا ہے میں آپ کے ساتھ نا آزادی کی تحریر پر معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا معاہدہ؟ کہ میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا اور وہ ہر مہینے اتنی رقم دے دیا کروں گا، یا ہر 2 ماہ کے بعد یا ہر 3 ماہ کے بعد، وہ آگے انہوں نے یعنی غلام نے اور مالک نے آپس میں طے کرنا ہے کہ رقم کتنی دے گا تو آزاد ہوگا اور کتنی قسطوں میں دے گا تو آزاد ہوگا، اور پھر یہ تحریر لکھی جائے گی۔ اس آزادی کی تحریر کے معاہدے کو لکھنا، اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت، جس کو اللہ نے یہاں الکتاب کہا ہے۔ الکتاب کے قرآن میں 4 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے الکتاب کا معنی کتاب، آسمانی کتاب، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ ایک الکتاب کا معنی ہوتا ہے اعمال نامہ، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ قیامت والے دن انسان اپنا اعمال نامہ دیکھے گا اور کہے گا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے میرا کوئی چھوٹا موٹا عمل چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر چیز اس میں درج ہے۔ تیسرا کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھنا، یہ بھی ایک اس کا معنی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے باقاعدہ لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے، لکھ کر۔ اور چوتھا معنی ہوتا ہے اس کا مکاتبت کرنا۔ مکاتبت کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ آزادی کی تحریر کا معاہدہ لکھنا۔ آزادی کی تحریر کا کیا لکھنا؟ معاہدہ لکھنا، اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ تو فرمایا اگر کوئی لونڈی یا کوئی غلام تم سے کوئی آزادی کی تحریر کا معاہدہ لکھانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا، اتنی قسطوں میں دے دوں گا، آپ میرے ساتھ مکاتبت کر لیں، تو اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی غلام، کوئی لونڈی تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو تم ان کے مطالبے کو پورا کرو اور ان کے ساتھ مکاتبت کرو۔ تم کیا مطلب؟ تاکہ وہ بھی آزاد ہو جائے، تاکہ وہ بھی آزاد۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ، سیدہ
جویریہ رضی اللہ، یہ بنو مستلق قبیلے کی ایک خاتون تھی اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، سیدہ جویریہ بنت حارث، اور یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے۔ ان کا جو باپ تھا نا